حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ قریباً 26 لاکھ مربع میل کے خلیفۃ المسلمین تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کا یہ خبر پہنچی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے، قد مات سیدنا الیوم، کہ آج کے دن ہمارا سردار دنیا سے چلا گیا۔ تھے کالے رنگ کے، لیکن اتنی بڑی ایک جو خلافت ہے اس کے سربراہ ہے، لیکن انہیں حضور علیہ السلام کی محبت، اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ مقام دے رہے کہ ہمارا سردار سید آج دنیا سے چلا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس خطبہ حجت الوداع کے اندر ایک پیغام یہ دیا کہ یہ ذات پات کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، کسی خطہ زمین کی بنیاد پر کسی کی برتری نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں برتری، عزت کا مقام جو ہے وہ معیار تقویٰ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جہالت کی رسموں کو آج میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، اور یہ بھی اس زمانے جہالت کی رسموں میں سے ایک تھی، اور جہاں جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں پر پھر یہ کہیں نہ کہیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے جو ایک مسلمان کے جان و مال کا تحفظ ہے، باہمی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت و آبرو اور ایک دوسرے کے جان و مال کا تحفظ، اس کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک فرمایا مال، کہ تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اگر لین دین کے معاملات ہیں تو ان کو شفاف رکھو، کسی سے اگر کسی قرض لیا ہے مجبوری میں وہ اس کو واپس کرو، یعنی جتنے بھی معاملات ہیں ایک دوسرے کے مال و اسباب وہ احترام کے رشتے کے اندر رہتے ہوئے دیانتداری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرو۔ دوسری چیز آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری عزتیں، کہ ایک دوسرے کی عزت و آبرو، کسی کی تھوڑی سی خامی، کمزوری نظر آ گئی فیملی وائز، یا اس کو آگے شیئر کرنا اور کوشش کرنا کہ اس کو ذلیل و رسوا کرے معاشرے میں، یا اس کی عزت کو پامال کریں۔ آقا علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بنو، ایک دوسرے کی عزتیں پامال نہ کرو۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ خون نہ حق، قتل و غارت کرنا، کسی کو زخمی کرنا، بات بات پہ لڑائی جھگڑے فساد، ایسے حالات پیدا کرنا، فرمایا یہ خون بھی تمہارا ایک دوسرے پر حرام ہے، ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرم مکہ کے اندر تھے تو آپ نے فرمایا جس طرح یہ سرزمین حرم ہے، اسی طرح تمہاری عزتیں، تمہارے مال، یہ بھی تمہارے لیے ایک دوسرے کا حرم ہے، اس کا بھی احترام کرو۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اسلام سے پہلے باضابطہ طور پر عورتوں کو وراثت میں سے حقدار نہیں ٹھہرایا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے عورتوں کو بھی جائیداد کے اندر، وراثت کے اندر اسی طرح حقدار ٹھہرایا جس طرح مرد ہے، بلکہ عورت اپنے باپ کے مال کی بھی حقدار ہوتی ہے، اور جہاں پر شادی ہو کے جاتی ہے اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اپنے شوہر کے مال کی بھی حقدار بنتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ
کیونکہ جو عورت نکاح کی بندھن میں بندھ کے کسی کے گھر آ جاتی ہے، ان کو سکھایا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھو، اچھے رویے رکھو۔ فرمایا ان کا لباس، ان کا کھانا پینا، ان کی رہائش، جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں بنیادی طور پر، ان کو بطریق احسن تم پورا کرو، انہیں دکھ تکلیف اور پریشانی نہ دو۔ اس طرح عورتوں کے حقوق کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجۃ الوداع کے اندر تفصیلاً بیان فرما دیا۔